سورۃ التحریم مدنی ہے، 12 آیات اور 2 رکوع ہے، حقیقت میں سورۃ الطلاق کے مضامین کا تکملہ ہے۔ وہاں تو حلال بیوی کو کسی بشری شرعی عذر سے طلاق کا مسئلہ تھا، اور یہاں بغیر عذر کے کسی حلال چیز کو ناجائز کہنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ ربط ہے بین الصورت ہے۔ وہاں حقوق النسواء میں، نسوانی حقوق میں، حقوق النساء میں کچھ مراتب بیان فرمائے، اس میں حلت و حرمت کے اندر اعتدال بیان فرمایا ہے۔ سورۃ تحریم مدنی ہے اور نزول میں 107 ہے، موجودہ ترتیب میں 66 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، پیغمبر، لم تحرم ما احل اللہ لک، کیوں حرام فرماتے ہیں وہ جو حلال کیا اللہ نے آپ کے لیے، تبتغی مرضات ازواجک، آپ چاہتے ہیں رضا بیویوں کی، واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، یقیناً اجازت دی اللہ نے آپ کو ختم کرنا قسموں کا۔ فرضا کبھی کبھی جیسے ان اللہ الذی فرض علیک القرآن نزلہ، اس طرح اباحہ کے معنی میں بھی ہے۔ قد فرض اللہ لکم، یقیناً فرض کیا اللہ نے آپ کے لیے، سب کے لیے، تحلۃ ایمانکم، نکلنا قسموں سے، ایسی قسم جس کے پورا کرنے میں نقصان ہو، اس سے نکلنا چاہیے۔ واللہ مولاکم، اللہ تعالی ساز ہے تمہارے، وہو العلیم الحکیم، اور وہ علم و حکمت والے ہی۔ وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ، اب پورا واقعہ کہ کیا واقعہ پیش آیا کہ فرمایا اے نبی کیوں حلال کو حرام کر رہا ہے؟ بیویوں کو راضی کرنے کے لیے، بیویوں کو راضی کرنا بھی پڑتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص بیوی کی محبت میں اس کو کہے کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بھلے تھوڑی ہو، خوش تو ہو جائے گی۔ خوش ہونے سے زندگی اچھی گزرے گی۔ جو گھر والوں کو خوش رکھے اس کی زندگی پرسکون ہو۔ جس کا گھر اجڑا ہو اس کی سلطنت لٹی ہوئی ہے، وہ باہر کی نعمتوں کے فائدے سے بھی محروم ہوگا۔ جو ایک گھر اور ایک فرد کو راضی نہیں کر سکتا وہ نظام کو کیا چلائے گا؟ وہ تو ایک عورت کے سامنے جواب نہیں دے سکتا۔ عورت غریب تو ویسے ہی تھوڑا سا ہنس لے اور جب قریب کر لے تو میں خوارا ہو گیا، اب پوچھو نہیں گا۔ ایک بات اچھی ہے دو ٹیڑھی۔ حضرت حوا نے آدم کو یہی کہا انہا تتکلم من المرارہ، عورت یہ تمنا رکھنا کہ ساری باتیں پیاری پیاری، درمیان میں کہے کہ نہیں نا آپ مجھے توجہ نہیں کرتے، نہیں نا آپ مجھے نہیں چاہتے، یہ سب پیار کی بات ہے۔ آپ بس یہی کہتے رہیں گے نہیں آپ بڑی پیاری ہے، بڑی خوبصورت ہے، آپ جیسی کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور دوسرا یہ کہ کبھی بھی اپنے عزیزوں کی برائی اس کے سامنے نہ کرو، پھر وہ کرے گی تو آپ کو تکلیف ہوگی، اور تکلیف نہیں ہوگی تو پھر آپ سے بڑا بے غیرت کرو کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی بیوی آپ کے رشتہ داروں کو برا لگے، سر تم نے رکھا ہے۔ تیسری بات یہ کہ ان کے عزیز و اقارب ان کو بھی حدود میں رکھو۔ امام ابو یوسف کو امام ابو حنیفہ نے جو وصایا کیے ان میں یہ بات بھی ہے کہ بیوی کے عزیزوں کو اپنے زیادہ قریب نہ رکھو، اس سے پریشانی بڑھ جائے گی۔ اللہ یہ کہ کوئی ایسا استثنائی معاملہ ہو، ضرورت شدید ہو دین کو یا دنیا کو، تو حرام نہیں ہے۔ البتہ تجربہ گواہ ہے کہ بیوی کے عزیز و اقارب جب زیادہ قریب ہو تو گھر کی خوشیاں ادھوری ہو جاتی۔ ہاں ان کے والدین، ان کے اعزاء کا احترام کرو، اور لوگوں کی نسبت ان کو ترجیح دو، کیونکہ ان کا ایک بندہ، ایک فرد آپ کی محبت میں آپ کے پاس قید ہے، تو بہترین برتاؤ ان کے عزیز و اقارب کے ساتھ کرو۔ یہ وہ زرین اقوال ہیں جن سے خانگی امور نکھرتے ہیں، گھر سنورتے ہیں، زندگیاں بارونق ہوتی ہے، رنجشیں ختم ہو کر حلاوتیں پیدا ہوتی ہیں۔